بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 27 پارے قول فما خطبکم ایھا المرسلون سے ہوا تھا۔ انسانی شکلوں میں فرشتے آئے تھے قوم لوط کی ہلاکت کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچانا نہیں، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو آ کر تسلی دی کہ اپنی قوم کی حرکتوں سے آپ مزید پریشان اور مایوس نہ ہوں، ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سخت عذاب آیا، آسمانوں سے اٹھا کر ان کو زمین پر پٹکا گیا اور پتھر بھی برسائے گئے۔ پھر اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ کا تذکرہ ہے۔ فرعون سرکشی پر اترا اور اپنے لشکروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کو آ گیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جس راستے سے موسیٰ کو نکالا، یعنی سمندر اور دریا کے درمیان سے، انہی راستوں میں فرعون کو غرق کر دیا اس کے لشکروں کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، نفس و شیطان سے بھاگو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی، انسان اور جنات کی زندگی کا مقصد بیان فرما رہے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن سارے کاموں کے ہوتے ہوئے مقصد زندگی ایک ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، لہٰذا روزی کے چکر میں اللہ کی عبادت سے جو مقصد زندگی ہے اس کو مت بھولنا۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذکر فرمایا، کیونکہ انسان روزگار اور روزی کی تلاش میں جب لگتا ہے تو مقصد زندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات روزی کی تلاش میں، روزی کی فکر میں دکان پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ روزی کی فکر میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ یہ عبادت جو زندگی کا مقصد تھا اس کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی اللہ کے ذمے ہے، اللہ تمہیں روزی دے کر رہیں گے، تم روزی کے چکر میں آ کر کہیں اللہ کی عبادت جو مقصد زندگی ہے اس کو نہ بھلا دینا۔ سورہ طور ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور پھر قسمیں کھا کر فرمایا ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ صحابہ کے دلوں پر قرآن کے اثر کا کیا، قرآن کا کیا ان کے دلوں پر اثر ہوا کرتا تھا۔ اس طرح کی آیتیں جب وہ سنا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ساری قسمیں کھا کر بیان فرما رہے ہیں کہ عذاب آنا ہے، تو ان پر یہ آیتیں ایسی اثر انداز ہوتی کہ وہ کئی دنوں تک خوف کی وجہ سے بھوکے رہتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے، بیمار پڑ جاتے ان آیتوں کی وجہ سے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عذاب آنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اہل جنت پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی ان کا تذکرہ ہے۔ کھانے پینے کی مختلف قسم کی اشیاء ہوں گی، رہنے کے لیے بہترین قسم کی جگہیں ہوں گی، بہترین قسم کے تخت و تاج ہوں گے جس پر اہل جنت آرام کرتے ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ والدین اگر نیک ہوں اور اولاد بگڑی بھی ہو تو جنت میں والدین کے ساتھ نہیں جا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اس چیز کو واضح کر دیا کہ والدین کی نیکی والدین کو تو جنت تک پہنچا دے گی، اگر والدین نے اولاد کی تربیت نہ کری اور وہ بگڑ گئی تو اولاد جنت میں نہیں جا سکے گی۔ کل قیامت کے دن یہی اولاد والدین کو کوسے گی کہ تم نے ہمیں کس راہ پر لگایا اور کس راستے پر ڈالا کہ ہم جنت میں نہ آ سکیں۔ ہاں اگر نیک اولاد ہو تو وہ والدین سے جنت میں جا ملے گی۔ پھر آگے اہل جنت کا مکالمہ ذکر فرمایا ہے کہ جنتی جنت میں آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہوں گے، جیسے دنیا میں آپس میں بیٹھ کر بات چیت کی جاتی ہے، اس طرح جنتی بھی جنت میں بیٹھ کے بات کرتے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے ہر حال میں، اور ان کی خوبی کیا تھی، اور وہ آپس میں بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کیا
اللہ کی نافرمانی سے بچے تو آج اللہ نے ہمیں بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ ہم دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچیں تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے بہترین قسم کا ٹھکانہ دیا ہے۔ سورۃ النجم ہے، اس نجم میں اللہ کے عظیم معجزے معراج کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا معجزہ دیا تھا، معراج۔ اس معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تھے، ان میں سے ایک بڑا واقعہ فرشتوں سے ملاقات، اور فرشتوں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی اصلی شکل میں دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو سورۃ النجم میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے اسی صورت میں فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی اور اچھائی کا بدلہ اچھائی کی صورت میں انسان کے سامنے آنا ہے۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، برا کرو گے تو کل قیامت کے دن اچھائی کی امید نہ رکھنا، ویجزی الذین احسنوا، اچھا کرو گے تو پھر اچھائی کی صورت میں تمہارے سامنے اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل آئے گا۔ یہ نادانی ہوتی ہے کہ ایک بچہ ہو، پیپر میں کچھ پرچے میں امتحانی پرچے میں کچھ لکھ کر نہ آئے، یہ سارا غلط سلط لکھ کر آئے اور امید رکھے کہ میرے بہت اچھے نمبر آئیں گے، تو سب اس کو بے وقوف اور نادان کہتے ہیں کہ جب لکھا ہی نہیں ہے، کچھ صحیح بھی نہیں لکھا، سارا پرچہ الٹا سیدھا کر کے آئے ہو تو اچھی امید کیسے رکھ رہے ہو؟ تو دنیا کا حال بھی یہی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں نام اعمال کی صورت میں سب محفوظ ہو رہا ہے، نام اعمال کی صورت میں اچھا برا سب محفوظ ہو رہا ہے، سامنے وہی آئے گا جو ہم نے کیا ہوگا۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کبائر سے یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں، اور یہ نیک لوگوں کی شان ہے کہ وہ چھوٹے گناہوں سے ہی بچتے ہیں اور بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا اور پاکی کا اعلان نہ کرو، یعنی اپنی نیکی اور پاکی مت جتاؤ، اللہ کو معلوم ہے، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کتنے تقوی والے ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کتنے تقوی والے ہو۔ بسا اوقات انسان نماز پڑھ کر اور کبھی تہجد کا پڑھنا نصیب ہو جائے تو وہ اپنے کو کہتا ہے میں دنیا میں دن بھر وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں تہجد پڑھی، میں نے آج تہجد پڑھی ہے، وہ اپنی تہجد سے لوگوں کو ڈرا رہا ہوتا ہے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، اگر مجھے ستاؤ گے تو میں کوئی بد دعا کے الفاظ تمہارے خلاف نکال دوں گا، ایسا بھی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی مت جتاؤ، هو اعلم بمن اتقى، اللہ تمہیں جانتے تم ہو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچی کا نام برہ تھا، برہ مانے نیکوکار، آپ نے اس کے نام کو بدل دیا، اس نام کو بدل دیا کہ نیکی کے ہونے کا دعویٰ مت کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی شخص اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کل قیامت، دنیا میں تو پھر بھی کوئی کسی کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، سامان اٹھا لیتا ہے، کام آ جاتا ہے، لیکن قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آنا، حتیٰ کہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے بھاگتا ہو، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگتی، اس طرح کا منظر کل قیامت دن دکھتا ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ پہلے وہ کچھ نیکی کا کام کرتا تھا، نیکی کے راستے پہ چلتا تھا، پھر اس نے اچانک سے نیکی کے کام کو، خیر کے کام کو چھوڑ دیا، یعنی اچھا کام کرتے کرتے اس اچھے کام سے رک گیا۔ مثال ہے، خرچ کرتا تھا، اللہ کے راستے میں دیا کرتا تھا، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ اب اس نے خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا تھا، اے بلال خرچ کرو، عرش والے کی طرف سے اس کی فکر مت کرو کہ وہ تمہیں مفلس کر دے گا، بلکہ وہ بھی تم پر خرچ کرتا رہے گا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کا تذکرہ ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے والے تھے، یعنی جو وعدے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے تھے اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ سورہ قمر ہے، اس صورت میں شق قمر کا واقعہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ اور سرداران مکہ، ابو جہل، اس طرح کے لوگ مختلف قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے۔
انہوں نے ایک بہت بڑا مطالبہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا کے میدان میں تھے، مینا کے میدان میں تھے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، 14ویں کا چاند تھا، چمکتا ہوا چاند تھا، کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں نا تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، یعنی اس چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو، سوچ لو، جو تم کہہ رہے ہو اس کو پورا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس چاند کی طرف اشارہ کیا اور انگلی سے اس کے درمیان ایک اشارہ کیا، جس سے چاند 2 حصوں میں ٹوٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ ایک چاند اس طرف چلے گیا، ایک حصہ اس طرف چلا گیا اور ایک حصہ دوسری طرف چلے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سردار سے کہتے رہے، دیکھو، دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو، اب ایمان لے آؤ۔ اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ انہوں نے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کو، یہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دیا کرتے ہیں، جس سے انبیاء علیہ السلام کی شان بڑھ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ کوئی یہ معجزہ کسی عام انسان کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے رہے اب ایمان لے آؤ، لیکن انہوں نے کہا آپ نے تو ہم پر کوئی جادو کر دیا ہے، آپ کا جادو تو پہلے زمین پر چلا کرتا تھا، نعوذ باللہ، کہنے لگے اب تو آپ کا جادو آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت اب قریب ہو گئی ہے، اور شق قمر کا جو واقعہ ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ پھر بھی یہ مشرکین مکہ اتنے ضدی ہیں اور اتنے ہٹ دھرم ہیں، اور منافقت اور مخالفت ان کے دل و دماغ میں ایسی سوار ہے کہ کسی بھی طرح یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذابات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قوم نوح کا تذکرہ ہے، اسی طرح مختلف قوموں کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کئی جگہوں پر تذکرہ فرمایا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے بار بار کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے آسان کیا ہے، کیوں اس کو نہیں پڑھتے، کیوں نہیں اس کو سمجھتے، کیوں علماء سے بیٹھ کر اس کو پڑھتے نہیں ہو؟ آج مسلمان کی یہ حالت ہے، دنیا جہاں کی کتابوں کو پڑھتا ہے، دنیا جہاں کی زبان بولنا جانتا ہے، لیکن محروم ہے تو وہ قرآن کریم کو پڑھنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے، اور قرآن کریم کی جو زبان ہے عربی زبان اس کو نہیں آتی۔ یہ محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ دنیا کی زبان فر بولتے ہیں، قرآن کریم سنو تو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، غلط سلط پڑھتے ہیں، بہت ساری دفعہ تو معانی بھی تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بار بار یہی کہنے کہ قرآن کریم کو تو ہم نے آسان کیا ہے، تم لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی پیشن گوئی ہے کہ کفار کی ایک جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ کفار کی ایک جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی اور ناکام ہوگی۔ شیعہ ابی طالب کے وقت یہ آیت اتری تھی۔ شیعہ ابی طالب جس وقت مسلمانوں کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا تھا، اس وقت یہ آیت اتری، اور جبکہ اس وقت یہ حال تھا مسلمانوں کا کہ ہر طرف سے ظلم کی چکی میں پیس رہے تھے۔ حضرت عمر فرمانے لگے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ بھی ہوگا، کہ مشرکین ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ ہم سے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اور قوت دیں گے کہ ہم مشرکین کو بھگائیں گے اور وہ آگے آگے ہوں گے، پیچھے پیچھے ہم تلوار لے کر بھاگتے ہوں گے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیت کے اترتے وقت حیرانگی ہوئی، لیکن بدر کے دن میدان بدر میں نے اپنی آنکھوں سے اس آیت کا مشاہدہ کیا کہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ان کے ینگ نوجوان بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کر، اور مسلمان ان کے پیچھے تلوار لے کر بھاگ رہے تھے۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اس وقت تو مسلمانوں پر بہت برے حالات تھے، ظلم اور ستم کی چکی میں پیس رہے تھے، ہر طرف سے مشرکین ان کو ستا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو قوت طاقت دیں گے، اور جب یہ مشرکین پھر آپ کے ڈر سے خوف سے بھاگتے ہوں گے۔ سورۃ الرحمن ہے، قرآن کریم کی بہترین سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو بار بار ذکر فرمایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مختلف قسم کا تذکرہ ہے۔ علم القرآن، قرآن کی تعلیم کا، انسان کی پیدائش کا، چاند اور سورج کا، اور آسمان اور زمین کی پیدائش کا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار جنت کے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔
جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، مشرق اور مغرب کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ دو دریا جو میٹھے اور کھارے پانی کے ہیں اور وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ سارے تذکرے کرتے کرتے درمیان میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بعض دفعہ انسان کے دل و دماغ سے غفلت کو اٹھانے کے لیے اور جگانے کے لیے ایک چیز کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں کو برت رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، ذرا سوچو کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ آیتیں انسان کو جھنجھوڑتی ہیں، اللہ کی معرفت کی طرف بلاتی ہیں کہ وہ کریم آقا تمہارے لیے آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برساتے ہیں اور بے شمار تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا، مختلف قسم کی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا، اور ایک آیت یعرف المجرمون بسیماہم، اس میں فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن مجرم لوگ ان کی پیشانیوں سے جرم کے بدلے وہ پہچانے جائیں گے۔ دنیا میں انسان کوئی جرم کرتا ہے تو رات کے اندھیرے میں وہ جرم کرتا ہے اور صبح صاف ستھرے کپڑے پہن کر وہ معاشرے میں چلتا پھرتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ رات کے اندھیرے میں چوری کرتا ہے اور دن میں ساتھ گھومتا ہے۔ لیکن کل قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ مجرم لوگ پیشانی سے پکڑے جائیں گے اور پہچانے جائیں گے، ان کا جرم ان کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا۔ پھر جہنم کا تذکرہ ہے، پھر اہل جنت کا تذکرہ ہے اور ان پر اللہ کی جو نعمتیں ہوں گی ان کا تذکرہ ہے، اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوریں یعنی جنت کی خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی خوبی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ فیہن قاصرات الطرف، کہ وہ جنت کی جو خواتین ہوں گی حوریں، ان کی ایک خوبی یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ جنت کی خواتین کی خوبی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ خوبی تو مسلمان عورتوں کی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ غیر محرم مردوں کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتی، اور اس خوبی کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حکم دیا، مردوں سے کہا کہ عورتوں کو مت دیکھو، عورتوں کو کہا مردوں کو مت دیکھو۔ یہ خوبی اگر کسی مرد میں ہے، کسی عورت میں ہے، کسی ایمان والے مرد اور عورت میں ہے تو وہ بھی جنتی مرد اور عورت ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جنتی عورت کی دوسری خوبی بیان فرما رہے ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کو جنتی شوہر یعنی جنتی جو ان کا شوہر ہوگا اس سے پہلے نہ کسی مرد نے نہ کسی جنات نے ان کو چھوا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بھی عورت کی بڑی خوبی ہوتی ہے کہ شوہر سے پہلے وہ کسی غیر محرم سے قریب نہیں جاتی کہ کوئی غیر محرم ان کو چھو لے۔ آج کے دور میں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو، عورتوں کو یہ درس دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کی خوبی بیان فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو دنیا میں جنتی عورت ہوتی ہیں ان کی بھی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ مردوں سے دور رہتی ہیں کہ کوئی مرد ان کو چھو نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا ہی اس طرح ہے۔ اس سورہ واقعہ ہے، اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغنا کہا ہے، یعنی مالداری لانے والی صورت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولادوں کو یہ صورت سکھایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت عثمان ان کو آ کر کچھ پیسے دینے لگے کہ تمہاری بیٹیاں ہیں، یہ کچھ پیسے رکھ لو اپنے پاس، بیٹیوں کے کام آئیں گے، تمہارا تو انتقال ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں نے اپنے بچیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا، وہ وظیفہ سکھایا ہے، مجھے یقین ہے کہ میری بچیاں جب تک سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی کبھی بھی یہ بھوکی نہیں سوئیں گی، اللہ تعالیٰ ان کی روزی روزگار کا انتظام کر دیں گے، اس لیے مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 طبقوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے وہ طبقہ ہے والسابقون السابقون، جو ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک المقربون، یہی میرے سب سے مقرب بندے ہیں۔ انسانوں میں کچھ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں لیکن کبھی کرتے ہیں کبھی رک بھی جاتے ہیں، کبھی سستی ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت نیک کام خیر کے کام کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں، یعنی وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی مشین فٹ ہے کہ وہ ہر وقت خیر کے کاموں کے لیے اڑ دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، ان کے لیے سب سے اعلیٰ والی جنت ہے، سب سے اعلیٰ والی جنت سابقون السابقون کے لیے۔ پھر دوسرا طبقہ وہ ہے
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی نیک کام میں سستی بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی جنتی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں ہیں، فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود، ساری جنتوں کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر تیسرا طبقہ وہ ہے جو اصحاب الشمال یعنی جہنمی ہیں، اور جو نیکیوں میں پیچھے رہ گئے، گناہوں میں آگے بڑھ گئے، ان کی عذاب کا تذکرہ ہے، ان پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا، فی سموم و حمیم وظل من یحموم، سخت عذاب اور دردناک عذاب، اور جہنم میں جو ان کے ساتھ معاملات پیش آئیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الحدید ہے، اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، بہترین قسم کی آیت ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کی جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس آیت کا پڑھنا ثابت ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ هو الذی خلق السماوات، اسی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور وہی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عقیدہ دیا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک عقیدہ دیا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، بند کمرے میں ہو یا دیوار اور پہاڑ کے پیچھے چھپ کر بھی کوئی کام کرتے ہو، اس بات کا خیال رکھنا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان و زمین ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کو بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو نیکی کا وعدہ کیا اس کو انہوں نے پورا کیا۔ ہر خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور بطور خوبی کی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف ان آیتوں میں کر رہے ہیں۔ صحابہ کی جماعت یہ وہ طبقہ ہے جس کے ذریعے سے قرآن بھی پہنچا اور احادیث بھی پہنچی۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس طبقے کو بھی بدنام کرنے کے لیے اور اس طبقے پر بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر مسلمانوں کا اس طبقے سے ذرا سا بھی ایمان ہٹ گیا تو پھر اگلا جو معاملہ ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، کہ جب قرآن لانے والوں پر سے اعتماد ہٹا دیا گیا تو پھر اگلی دفعہ یہ دشمنان اسلام کہیں گے تو پھر قرآن بھی وہ نہیں، کیونکہ صحابہ سے منقول ہے، یہ لوگ صحیح نہیں تھے تو قرآن بھی صحیح نہیں، احادیث بھی ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستارے کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے رہنمائی اور ہدایت پا جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں ذرا سوچ سمجھ کر زبان اور کھولنا، لیکن آج کا دور ایسا ہے، بڑے بڑے لیکچرار دنیا کے پڑے ہوئے صحابہ کے بارے میں گندی گندی زبانیں اور بکواس کرتے ہیں، اور وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں جن کی تربیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اگر ایک بیٹا ہو اس کے بارے میں کوئی برا کہے تو برائی بدنامی باپ کی ہوتی ہے کہ باپ کی تربیت صحیح نہیں ہے۔ اللہ نبی انبیاء علیہ السلام کی تربیت کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں زبانیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ کہے گا کہ انہوں نے غلط کیا، انبیاء علیہ السلام وہ کیا کرتے ہیں جو اللہ ان کو کہتا ہے، تو کوئی انبیاء علیہ السلام پر اعتراض کرتا ہے تو گویا وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اس طرح صحابہ کی جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے، اس جماعت کے بارے میں بھی یہ کہ یہ وہ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی منشا کو پورا کرنے والی جماعت اور صحابہ کی جماعت ہے۔ آج کے دور میں اس جماعت پر بہت زیادہ بدتمیزی اور بدگمانیاں اور ان پر سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کرے مسلمان اس فتنے سے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ خرچ کرو۔ آج تم خرچ جو کرو گے یہ اللہ کے پاس بطور قرض کے جمع ہو جائے گا، جب اللہ کے پاس آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا کر کے واپس کریں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو کوئی قرض دیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی اور وہ ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دو، واپس کروں گا ڈبل کر کے، تو یہ خرچ کرنا یہ ہمیں ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ جب کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف روانہ کریں گے
تو وہ ایمان کی روشنی میں چلتے ہوں گے. اہل ایمان ایمان کے نور کی روشنی میں چلتے ہوں گے. پیچھے سے منافق آ جائیں گے کہ تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی چلیں. اہل ایمان کہیں گے ان سے یہ نور ایمانی تو دنیا سے لے کر آنا تھا, یہاں تھوڑی کوئی یہ نور ملے گا. تم نے دنیا کی زندگی میں کھیل تماشا کیا, اب تم ہم سے نور مانگ رہے ہو, یہاں پہ کچھ نہیں ملنا. پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب تمہارے دل اللہ کے ذکر کو سن کر, قرآن کو سن کر نرم پڑ جائیں گے. یہ اللہ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں, کافروں سے نہیں کہہ رہے. کافر تو قرآن کو, اللہ کے ذکر کو سنتا ہی نہیں ہے, مانتا نہیں ہے, اس سے کیا امید کہ اس کے دل نرم پڑیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم اہل ایمان کے لیے ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو, وہ وقت کب آئے گا کہ تمہارا دل اللہ کا ذکر سے نرم پڑ جائے گا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک وقت تھا کہ یہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے, چوری کیا کرتے تھے. ان کی ہدایت کا جب وقت آیا تو ایک گھر کی دیوار پر چڑھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے. اندر سے کسی کی تلاوت کرنے کی آواز آئی کہ وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع. فضیل بن عیاض کچھ بھی تھے تو مسلمان, اور اس وقت کے ڈاکو قرآن کریم کو سمجھا کرتے تھے. اس آیت کو سنتے ہی واپس اتر گئے اور کہنے لگے, الآن یا ربنا, الآن یا ربنا, اے اللہ اب فضیل کی ہدایت کا وقت آ گیا ہے, اب فضیل کی توبہ کا وقت آ گیا ہے. اب فضیل کا دل آپ کے ذکر سے لرز رہا ہے, نرم ہو رہا ہے, اور اس جرم سے, اس گناہ سے حضرت فضیل بن عیاض نے توبہ کری اور بعد میں ولیوں کے امام بنے. پھر آگے اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے, اور اس میں انسان کیا کرتا ہے, وتکاثر فی الاموال والاولاد, بس مال کے چکروں میں پڑا رہتا ہے کہ مال بنا لوں, مال بنا لوں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سابقوا الی مغفرہ. اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ, جنت کو پانے کے لیے دوڑ لگاؤ, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ. دنیا کی زندگی میں مال کی دوڑ اللہ نہیں کہہ رہے کہ مال کو حاصل کرنے کے لیے ایک گاڑی سے دو گاڑی, ایک گھر سے دو گھر, ایک دکان سے دو دکان کرنے کی دوڑ اللہ نہیں کہہ رہے, بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں سابقوا الی مغفرہ. اللہ تعالیٰ مقابلے کا کہہ رہے ہیں کہ جنت حاصل کرنے کا مقابلہ کرو, جنت کو پانے کے لیے اللہ تک پہنچنے کی دوڑ لگاؤ. اس چیز کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی زندگی سکھا رہے ہیں کہ جب کوئی خوشی پہنچے تو اتراؤ مت, تکبر مت کرو, اور جب کوئی غم پہنچے تو مایوس اور نا امید مت ہو. اسی کے درمیان کی زندگی گزارو کہ خوشی ہو تو شکر کرو, غم ہو تو صبر کرو. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے لیے صلی اللہ تعالی نبی کریم.